بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو ائمہ اربعہ کے علاوہ ایک امام ہے، یعنی جس طرح امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ مجتہد اور صاحب مذہب ہیں، اسی طرح یہ بھی صاحب مذہب اور مجتہد گزرے ہیں، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے مسائل کو جمع نہیں کیا، اس لیے ان کا مذہب شائع نہ ہوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے، تو اس عظیم سخی محدث، فقیہ، مجتہد اور راوی احادیث کا نام ابو الحارث اللیث بن سعد ہے۔ سن 94 ہجری میں قریہ قرقشندہ مصر میں پیدا ہوئے اور طلب علم کے لیے آپ نے حجاز اور عراق کا سفر کیا۔ آپ کا علمی رتبہ یہ تھا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللیث افقہ من مالک الا ان اصحابہ لم یقوموا بہ، یعنی امام ابو الحارث اللیث بن سعد امام مالک سے زیادہ فقیہ تھے، لیکن ان کے اصحاب یعنی ان کے شاگردوں نے ان مسائل کو جمع نہیں کیا، اس وجہ سے وہ مسائل جو ہے دنیا میں شائع نہ ہو سکے۔ آپ نے کبار تابعین مثلا عطا بن ابی رباح، ابن شہاب زہری وغیرہ سے سماعت حدیث فرمایا۔ آپ کے مزار کے اندر ایک بورڈ لگا ہے جس میں آپ کے سوانح حیات کا قدر ذکر ہے۔ اس میں میں نے پڑھا کہ آپ کی سالانہ آمدنی اس زمانے میں 80,000 دینار تھی، پھر بھی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ اتنے سخی تھے کہ غریبوں اور مسکینوں میں اس قدر صدقہ اور خیرات کرتے تھے کہ سال گزرنے تک آپ مالک کے نصاب نہیں رہتے تھے۔ 5 وقتہ نماز جامع مسجد میں ادا فرماتے اور ہر دن 300 مسکینوں کو صدقہ دیتے۔ ایک مرتبہ میں امام مالک نے آپ کو لکھا کہ میرے اوپر کچھ قرض ہے، تو آپ نے 500 دینار آپ کو ہدیہ کر دیا۔ ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی مجھے میرے بچے کے لیے 1 رطل شہد چاہیے، تو آپ نے 120 رطل دے دیا۔ پوچھا گیا کہ اس نے تو صرف 1 رطل مانگا تھا، آپ نے اتنا کیوں دیا؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا اس نے اپنی حیثیت کے حساب سے مانگا اور میں نے اپنی حیثیت کے حساب سے دیا۔ اس زمانے میں جو آپ کی دریا دلی اور سخاوت تھی آج بھی آپ کے روزے میں قائم ہے۔ جو بھی آپ کے روزے میں حاضری دینے آتا ہے بنا کچھ کھائے پیے واپس نہیں جاتا، اور ہم بھی اسی فیاضی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ سن 175 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور قاہرہ مصر میں مدفون ہے۔ قلت وقت کی وجہ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔